بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ ماں باپ ایسے کیا کام کریں کہ جن سے ان کی اولادوں کی کئی نسلیں ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانوں کی بارگاہ میں صرف ایک عمل کر لیں تو ان کی آنے والی اولادوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا سایہ قائم رہتا ہے۔ ان کے سب اسباب جو دل میں ہیں پورے ہو جاتے ہیں اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ اسباب دنیاوی مال و رزق کے لیے ہیں یا جنت کے لیے بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک صاف نظر آنے لگے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی ایک چیز پر نہیں بلکہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بجا لائے تو ان کی آنے والی اولاد یا موجودہ اولاد ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں صرف یہی کلمات ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ وہ کلمات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ اس نے آپ سے کہا کہ نصرانیت قبول کر لو، میں تمہیں اقتدار میں شریک کر لوں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اپنا تمام مال و ملکیت بلکہ اس کے ساتھ اہل عرب کی ساری دولت بھی اس شرط پر دے دو کہ میں ایک لمحہ کے لیے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں تو پھر بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، جو چاہو کرو۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے آپ کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور تیر اندازوں سے کہا گیا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں پر آہستہ آہستہ چوٹیں لگاؤ۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا۔ اس دوران بادشاہ آپ پر برابر نصرانیت یعنی کرسچن مذہب کو قبول کرنے کے لیے زور دیتا رہا، لیکن آپ صبر و استقلال کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ڈٹے رہے۔ پھر اس نے سولی سے اتارنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے تانبے کی ایک دیگ تپانے کا حکم دیا اور ایک مسلمان قیدی کو آپ کے سامنے تپتی ہوئی دیگ میں ڈلوا دیا اور اس نے وہیں تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے کوشش کی کہ یہ نصرانیت یعنی کرسچن مذہب قبول کر لیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ آخر بادشاہ نے آپ کو بھی گرما گرم دیگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب جلاد انہیں اٹھا کر اس آگ سے دہکتی ہوئی دیگ کی طرف لے جا رہے تھے تو بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو کچھ امید پیدا ہوئی کہ شاید اب اسلام کو چھوڑ کر میرا مذہب قبول کر لیں گے۔ اس نے واپس لانے کا حکم دیا، رونے کی وجہ پوچھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا کہ مجھے رونا اس بات پر آیا کہ میری صرف ایک ہی جان ہے جسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتیں جتنے میرے جسم پر بال ہیں اور میں سب کو راہ خدا میں قربان کر دیتا۔ بادشاہ صحابی رسول کی زبردست استقامت دے کر حیرت میں پڑ گیا اور اس نے کہا، اس طرح کرو کہ میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میرے ساتھ سارے مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ آپ نے اس کے سر کو چوما۔ بادشاہ نے آپ کو اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ دیکھا آپ نے صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے کس قدر بڑے پہاڑ تھے۔ شریعت کی دی ہوئی ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اپنی جان بچانے کے لیے راضی نہ ہوئے، بلکہ عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور غم تھا، صدمہ تھا، تڑپ تھی تو وہ یہ تھی کہ کاش میرے روئی روئی میں ایک جان ہوتی اور میں اپنی کروڑوں جانوں کو اپنے رب پر قربان کر دیتا۔ پھر جب عزیمت پر قائم رہتے ہوئے جان بچنے کی صورت درپیش ہوئی تو تب بھی فقط صرف اپنی فکر نہ کی بلکہ مسلمانوں کی زبردست خیرخواہی کی مثال قائم کرتے ہوئے سارے ہی مسلمان قیدیوں کی رہائی کی ترکیب فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ حضرت اسامہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 دینار کے عوض 1 مہینے کے لیے ایک باندی خریدی، تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے جو مہینے کا سودا کرتا ہے؟ یقیناً اسامہ لمبی امید والا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ کہیں میری پلکیں کھلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ میری روح قبض نہ فرمائے، اور جب اپنی پلکیں اٹھاتا ہوں تو یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں انہیں جھکانے سے پہلے ہی موت کا وعدہ نہ آ جائے، اور جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ موت آنے سے پہلے اسے نہ نگل سکوں گا۔ اے لوگو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، کیونکہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی کو اپنا ہاتھ تنگ ہونے کی وجہ سے خریدا تھا، یعنی اس وقت مال موجود تھا، بعد میں نہیں خرید سکتے تھے۔ ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اولاد آدم، جب تو مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا، کیونکہ میں بے پرواہ ہوں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ کنارے آسمان تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے معافی مانگے، مجھے کسی کے ساتھ شریک نہ کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، کچھ پرواہ نہ کروں گا۔ اے اولاد آدم، اگر تو زمین بھر کر خطاؤں کے ساتھ ملے مگر ایسے ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں زمین بھر بخشش کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا مختصر عمل بتائیے کہ میں اس دنیا میں باوقار ہو جاؤں اور محشر کے روز سرخرو ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ تمہیں جہنم کے کنارے تک لے جاتا ہے۔ پہلوان وہ نہیں جو 10 آدمیوں کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھ سکے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، لہذا جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اذان کا وقت ہو گیا تو آپ نے وضو کے لیے پانی مانگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پانی ایک پیمانہ کی مقدار میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس طرح وضو کرے پھر ظہر کی نماز ادا کرے تو اس کے ظہر اور فجر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر عصر کی نماز ادا کرے تو عصر اور ظہر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر مغرب کی نماز ادا کرے تو عصر اور مغرب کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھی تو عشاء اور مغرب کے درمیان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر شاید وہ اپنی رات لیٹ کر گزارے، اور اگر وہ بیدار ہونے کے بعد وضو کر کے صبح کی نماز پڑھے گا تو فجر اور عشاء کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ نمازیں برائی کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ جل شانو لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلوا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلوا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ عز و جل سے ملے گا تو اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جو ایسا رحیم ہے کہ اپنے رحم دل بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ نافرمانوں پر بھی کرم کی بارش برساتا ہے۔
وہ ایسا رحیم ہے کہ جب کسی گناہ گار کو اپنی لغزش و نادانی پر حسرت و ندامت کرتے ہوئے ملاحظہ فرماتا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور ان کی اولادوں کے لیے خیر و برکت والے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، ان کی اولادوں کو بھی اپنے سائے میں پناہ دیتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ دلوں کے بھید جانتا ہے، نیتوں پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی اولادوں کو اپنی رحمت کی چھتری کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ٹائپ کر دیں۔